قرآن مجید کی بنیادی طور پر 5 حقوق ہیں جسے ہر شخص کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب مانا جائے، اس کے لفظ اور حرف کی صداقتوں پر مکمل یقین حاصل ہو کہ یہ رب کا کلام ہے اور اس میں شک نام کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی، اور یہ اعجاز صرف اور صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو ہی حاصل ہے۔ بڑے سے بڑا مصنف بھی جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کے شروع میں یا اس کے آخر پر یہ بات لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس کتاب میں کوئی غلطی پائیں تو جلد اطلاع کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ یہ نقص آپ کو دنیا کی ہر کتاب میں دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ اعزاز صرف اور صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو حاصل ہے کہ پہلا صفحہ کھولیے تو کتنا خوبصورت کلام ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے مخاطب آگے کے احکامات بعد میں پڑھنا، پہلے صفحے پر آج فیصلہ کر لے کہ تیرے ہاتھوں میں وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی گنجائش بھی باقی ہے، جس کا لفظ صداقتوں پر مشتمل اور حرف نور افزا۔ سورج مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کی بتائی ہوئی کوئی بات کبھی بھی غلط ثابت نہیں۔ ایک مومن کو قرآن مجید کی حقانیت، قرآن مجید کی سچائی کے اوپر اس قدر یقین کامل حاصل ہونا چاہیے، اور یہ دعویٰ خود قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہا وہ ذکر جو ہم نے اپنے عبد خاص کے سینہ نور پہ نازل کیا ہے، اگر اس میں شک نام کی کوئی چیز دیکھتے ہو اس جیسے ایک صورت ہی لا کر دکھا دو۔ اور یہ بھی کوئی تقاضا نہیں تھا کہ 40 رکوعات پر مشتمل سورۃ البقرہ جیسی صورت ہی لائی جائے، زیادہ نہیں، چلو 3 آیات پر مشتمل سورۃ الکوثر جیسی ایک صورت ہی لا کر دکھا، لیکن نہ وہ کل لا سکے، نہ آج لا سکے، نہ قیامت تک لا سکے گے۔ میرے امام بولے تیرے سامنے یوں دبے لجے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے، کسی میں ہمت نہیں کہ قرآن کا مقابلہ لا سکے۔ اور یہ میرا اور آپ کا اعزاز بھی ہے کہ کسی امت کے پاس اپنے نبی کا کوئی معجزہ اصلی صورت میں موجود نہیں۔ آسمانی کتب تھی تو ان میں بھی لوگوں نے اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر لی، لیکن ہم آج بھی پوری دنیا کے سامنے سینہ تان کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں وہی کتاب ہے جو ہمارے رسول رحمت کے سینہ نور پہ نازل ہے، اور کسی مائی کے لال میں جرت نہیں کہ اس کی زبر یا زیر بھی ہٹا کر دکھا سکے۔ اور اس چیز کا عملی مظاہرہ ہم ہر سال رمضان مبارک کی تراویح میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک حافظ صاحب آگے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک پیچھے سن رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی زبان سے زبر کی بجائے زیر نکلتی ہے تو پیچھے والے وہی پڑھتے ہیں کہ جناب یہاں زبر نہیں، یہاں زیر لکھی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے بچپنے میں ایک قاری صاحب ہمارے محلے میں تراویح سنانے آتے تھے، اور ان کی منزل بڑی پختہ تھی۔ ویسے تو سامع کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن مسجد والے ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ مدرسے والوں کو درخواست کرتے کہ ایک حافظ صاحب بطور سامع بھی ہمیں ضرور فراہم کرتے۔ ایک سال جب رمضان آیا تو مسجد میں جو مدرسے والوں نے حافظ صاحب بھیجے وہ چھوٹے بچے تھے، کم سن عمر تھی، اور عمر پختہ نہیں تھی، قد کاٹ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا۔ تو پہلے دن ہی مسجد کے نمازیوں میں اختلاف ہو گیا۔ بعض احباب کی رائے یہ تھی کہ ویسے تو ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ بھی گئی تو یہ چھوٹا بچہ کیا لقمہ دے گا، لہٰذا مدرسے والوں کو کہیں کہ کوئی بڑی عمر کے حافظ صاحب ہمیں اس کام کے لیے فراہم کرے۔ تو جب یوں اختلاف ہوا تو خیر پہلا دن تھا، پھر دوسرا تیسرا دن یہ اختلاف زور پکڑ گیا، تو لوگوں میں جب اختلاف بڑھا تو وہ چھوٹے حافظ صاحب کہنے لگے کہ آپ میری عمر نہ دیکھیں،
آپ میرا قرآن سن کے قرآن سننے کے لیے آتا ہوں، بلکہ وہ کہتے تھے مغرب کے بعد میں یہاں آ جائے کروں گا، آپ پہلے میرے پارا سنا کریں، اگر میں سنا دوں تو پھر مجھے پیچھے کھڑا کر دیں، اور اگر میں نہ سنا سکوں تو مجھے بولنے کی اجازت نہ ہو۔ تو خیر لوگوں نے بھی کہا بات بھی معقول ہے، جب شریعت میں گنجائش بھی ہے اور منزل بھی یاد ہے تو پھر غرض کیا ہے۔ تو خیر وہ بھی جو ہے وہ ان کے جو حمایت کرنے والے دوست ان کا یار بات تو معقول ہے، تو خیر وہ پیچھے سامنے کھڑے کر دیے۔ ایک دن قاری صاحب پڑھ رہے تھے تو کہیں پر کوئی متشابہ لگا یا کیا ہوا، تو پیچھے سے وہ حافظ صاحب بول پڑے، انہوں نے پھر پڑھا تو پھر بول پڑے، وہ پھر پڑھے وہ پھر بول پڑے۔ ایک ہی رکعت میں جب ایک جگہ پر 2-3 بار تسلسل سے تکرار ہوا تو جو قاری صاحب نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے کھڑے کھڑے سلام پھیر دیا اور پرجلال لہجے میں کہا کہ ذرا الماری سے قرآن مجید نکال دیں۔ تو ایک شخص آگے بڑھا، اس نے قرآن مجید نکالا اور لا کر حضرت کو پیش کیا، وہ قرآن مجید کھولنے لگے، وہ چھوٹے بچے نے آگے بڑھ کر اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا حضرت ایسے نہیں، پہلے کوئی تیسرا شخص بطور منصف یہاں کھڑا تھا، پھر میں بتاؤں گا کہ میں کیا پڑھا رہا تھا اور آپ بتائیے گا آپ کیا پڑھا۔ اتنا یقین اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مالک میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ جن کی کتابیں ان کے سینے میں محفوظ ہیں، مالک وہ امت میری امت کا۔ اللہ کی رحمتوں نے جواب دیا نہیں وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 7 سال کی عمر کا بچہ ہے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک مکمل قرآن زبانی تو خیر جب وہ تیسرا شخص کھڑا ہوا تو پہلے قاری صاحب نے پڑھا، پھر اس چھوٹے بچے نے پڑھا، اور جب قرآن مجید کھولا گیا تو وہ چھوٹا بچہ سچا نکلا۔ کہا حضرت یہی تو بتا رہا تھا، آپ زبر پڑھ رہے تھے اور میں زیر پڑھا رہا تھا۔ کہا عمر کا اختلاف اپنی جگہ آپ ہی پڑھے ہیں، لیکن پڑھنا وہی ہوگا جو سن محمد کی زبان سے نکلتا ہے، اس میں کسی کے لیے گنجائش اور رخصت نہیں ہے، وہی قرآن پڑھنا ہے جو قرآن اللہ نے اتارا ہے۔ اتنا بڑا یقین، اور یہ ایک کتاب جس کا میں آپ کو تعارف کروا رہا ہوں 100% تیقن کے ساتھ 14 صدیوں کے بعد آج بھی یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ کسی دوسرے شہر میں، کسی امیر خاندان میں، کسی بڑے جو ہے وہ خاندان کے اندر، کسی بڑے قلعے کے اندر محفوظ نہیں جہاں کسی عام شخص کی دسترس نہیں، یہ غریب سے غریب مسلمان کے گھر میں بھی موجود ہے، اور یہ ہر ایک کے پاس میسر ہے جو کتاب رحمت قرآن مجید کہلاتی ہے۔ تو اتنا بڑا اعزاز اس امت کو حاصل ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا بڑا حق یہ ہے صحت لفظی کے ساتھ، مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سیکھا جائے، یہ قرآن مجید کا دوسرا بڑا حق ہے، اور یہ چیز ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے ہیں، اور یار ویسے وہ پڑھتے بھی کیوں نہ، انہوں نے قرآن سیکھا بھی تو صاحب قرآن سے۔ جتنا کامل استاد ہوتا ہے شاگرد بھی تو اسی طرح کامل ہوتا ہے۔ آج لوگ بڑے بڑے کالجز، بڑے بڑے یونیورسٹیز میں داخلہ حاصل کرتے ہیں، بڑے خوشی کے ساتھ۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ میرا بیٹے کا آرمی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا، تو باپ بھی فخر سے بتاتا ہے، لوگ بھی فخر سے بتاتے ہیں کہ جناب میں فلاں دارالعلوم کا فاضل ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں دارالعلوم کا مبلغ ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں پروفیسر صاحب سے پڑھا ہوا ہوں۔ ہمارے دوست کہتے ہیں انہوں نے ایم ایس سی میتھس کے اندر ٹاپ کیا، تو میں نے پوچھا تو انہوں نے بڑے فخر سے کہا میں فلاں پروفیسر جو ریاضی میں ایک حوالہ ہے تو میں ان کا شاگرد رہا ہوں۔ تو لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں میں فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، میں فلاں ادارے کا فاضل ہوں، میں فلاں شیخ الحدیث صاحب کا شاگرد ہوں، میں فلاں مفتی صاحب کا نائب ہوں۔ بڑا اعزاز ہوتا ہے یار، لوگ ناز سے بتاتے بھی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یار ان کا کیا ناز ہوگا جن کو لوگ پوچھتے ہوں گے آپ نے قرآن کہاں سے سیکھا ہے، وہ فخر سے کہتے ہوں گے ہم نے سونے محمد سے قرآن سیکھا، ہم نے اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ پڑھا اللہ۔ اور یہ اعزاز صرف جماعت صحابہ کو اعزاز حاصل ہے۔ اس زمین کے اوپر وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے قرآن سیکھا۔ اس عنوان پر بڑا معتبر ترین نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے۔ ایک دن گھر بیٹھے قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ گلی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا،
جب حضور علیہ السلام کے کانوں تک ان کی تلاوت کی آواز آئی تو میرے حضور وہی ان کے قرآن سنا. جب صبح ملاقات کی تو حضور فرمایا کہ ابی آپ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں. وہ کتنا خوبصورت پڑھتے ہوں گے جن کو حضور فرما رہے کہ آپ بڑا سنا. ہمارے دوست ہیں تو حافظ قرآن ہے تو عمرہ کرنے کے تو مسجد نبوی میں کہیں میں نے ظہر کی نماز پڑھی تو جب میں باہر نکلنے لگا تو مختلف قرآن مجید کے حلقے وہاں لگے ہوتے ہیں اور مختلف عربی النسل قاری صاحبان لوگوں کا تلفظ اور نماز اور لہجہ ٹھیک کروا رہے ہوتے ہیں. بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے. جو لوگ گئے ہیں یقیناً ان کی آنکھوں میں منظر جاگ اٹھا ہوگا. اور آج کی اس بابرکت نشست میں آپ سب کے ساتھ اپنے لیے بھی دعا کو اللہ ہم سب کو باادب حاضری نصیب فرمائے. آمین. یقین جانیے جس نے شہر مدینہ نے دیکھا اس نے دیکھا ہے جن ویگ کے ٹھر دیا اکھی ہے جن ویگ کے ٹھر دا سینہ ہے تیری ساری خدائی وچ ربا ایک شہر مدینہ ہے. اللہ ہم سب کو باادب حاضری نصیب فرمائے. تو فرماتے کہ میں فرض پڑھ کے نماز پڑھ کے جب نکلنے لگا تو مجھے ایک قاری صاحب نے یوں اشارہ کیا تو کہتے ہیں ان کے پاس چلا گیا. انہوں نے کہا کہ مجھے سورہ فاتحہ سنائیں. تو کہتے میں نے تعویذ و تسمیہ پڑھے اور میں نے سورہ فاتحہ سنا دی. تو چونکہ میں تو حافظ تھا تو کہتے جیسی صورت مکمل ہوئی تو وہ قاری صاحب مسکرائے. تو مجھے بھی شوق تھا کہ یہ جب عربی لب و لہجے سے قرآن پڑھتے تو میری صورت پتہ نہیں کیوں سنی ہے. تو کہتے جب میں نے سنا دی تو وہ مسکرا پڑے اور کہنے لگے کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہے, آپ کا لہجہ بھی ٹھیک ہے. تو وہ حافظ صاحب یہاں پاکستان آ کر یہ بات سناتے تو خوشی سے پھولے نہ سماتے اور کہتے ہیں پاکستان کے قاری مانے یا نہ مانے, مجھے محبوب کی مسجد کے قاری صاحب نے کہا تیرا تلفظ بھی ٹھیک ہے, تیرا لہجہ بھی ٹھیک ہے. تو یار کیا خیال ہے جن کو 14 صدیوں کے بعد ان کی مسجد کے کوئی قاری صاحب فرما دیں کہ آپ کا تلفظ ٹھیک, آپ کا لہجہ ٹھیک, تو وہ تو خوشی سے پھولے نہ سمائے. اور جن کو محبوب خود فرمائے ابی تو بڑا سونا پڑتا ہے. کیا کیفیت ہوگی حضرت ابی کے اوپر جب حضور کہتے ہیں کہ ابی آپ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. تو پھر مجھے اور آپ کو بھی چاہیے نا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اچھا قرآن پڑھنے کا ضرور بندوبست کریں. اس پر کوئی کوتاہی, کوئی سستی, کوئی غفلت نہیں ہونی چاہیے. بلکہ میں خاص طور پر وہ نوجوان جن کی آواز بڑی خوبصورت ہے ان سے کہنا چاہوں گا یہ اللہ نے نعمت دی ہے گانے اور پاپ میوزک اور قوالیوں پہ اپنی آواز کو نہ برباد کرنا. اللہ اکبر. سونے رب کا قرآن پڑھنا پورا قرآن حفظ نہیں ہو سکتا, کوئی حرض نہیں, لیکن چند صورتیں ضرور یاد کرو اور ان کو بار بار پڑھا کرو. یہ اللہ نے خوبصورت آواز تمہیں دی ہے اور اپنے بچوں کے لیے اچھے قرآن پڑھنے کا ضرور بندوبست کیا جائے. اس میں یہ نہیں کہ صرف روٹین میں جو مسجد میں نظام چل رہا ہے یا کسی جگہ بچہ گیا ہے تو ٹھیک ہے جتنی دیر میں پڑھ لیا, اور یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا کام بھی نہیں ہے. 4 سے 6 ماہ میں بہت اچھا نازلہ ہر شخص پڑھنا سیکھ سکتا ہے, بڑی تسلی سے سیکھ سکتا ہے. لیکن کاش کہ ہم اس کو اہمیت دیں اور اس کے اوپر توجہ دی جائے کہ ہمیں اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا آ جائے. یقین جانیے ابھی تک اس عنوان پر بڑی غفلت ہے. یہ صبح کے وقت ہماری مساجد میں اعلان ہوتا ہے کہ جناب قرآن مجید کی تعلیم شروع ہو گئی ہے, بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. تو اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ وقت بھی امت پر آنا تھا. اب منت بھرے لہجے میں اعلان کر کے بلایا جاتا ہے کہ جناب قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو بھیجیں. کیا کبھی کسی پرائیویٹ اسکول والوں نے بھی یوں اعلان کیا؟ کبھی کسی محلے میں کوئی رکشہ یا کوئی پک اپ آپ اناؤنسمنٹ سنی ہو کہ جناب اس محلے کے بچے صبح اسکول لیٹ آتے ہیں, بچوں کو ٹائم سے اسکول بھیجا کریں. اسکول والوں کو تو ضرورت محسوس نہ ہوئی یہ کرنے کی, تو قرآن والوں کو یہ نوبت یہاں تک کیوں لے آئی؟ تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا اس پر اپنے بچوں کو اچھا قرآن پڑھانے کا ضرور بندوبست کرنا. اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. خود اپنے بچوں کی زبان, اب تو جدید دور ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو یوٹیوب کے اوپر بہت ساری قاری صاحبان کا قاعدہ دیگر چیزیں موجود ہیں, خود سیکھا جا سکتا ہے. ہفتے بعد مہینے بعد کسی کو سنایا جا سکتا ہے, پریکٹس کی جا سکتی ہے. باہر کیفے کے اوپر ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. اور ہم غفلت کا اتنا شکار ہے کہ بعض اوقات تھپڑ مار کے ماں بچے کو بھیجتی ہے جا کے قرآن پڑھے. بچے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, میلے کچیلے کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں,
اور بعض اوقات رات کپڑوں میں پیشاب کیا تھا اور وہ ناپاک کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آ رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں اس کتاب کا پارا ہوتا ہے جس کے بارے حکم ہے کہ اس کو بے ہوشی کی حالت میں چھو بھی نہیں سکتے، اور پھر جو مسجد کے اندر کی حالت ہے وہ بھی ناگفتہ بے ہے۔ ایک قاری صاحب بیٹھے ہیں، 60-70 بچے ان کے سامنے بیٹھے ہیں، آدھا گھنٹہ کلاس کا ٹائم ہے، پچھلا سبق سننا بھی ہے، آگے کچھ نہ کچھ پڑھا کر بھی بھیجنا ہے۔ ایک بچے کے حصے میں 1 منٹ بھی پورا نہیں آتا، کتنا قرآن سیکھ کے وہ گھر گیا۔ اور اگر قاری صاحب گروپ بندی کر کے بچوں کو کوئی نماز یا دیگر دعائیں سکھانا بھی چاہیں تو مائیں دروازوں تک پہنچ جاتی کہ قاری صاحب کو نہیں پتا کہ آج بچہ اسکول سے لیٹ ہو گیا، سارا دن اس کو آج ہی سکھانا تھا۔ یہ ہمارے رویے ہیں قرآن مجید کی تعلیم کے حوالے سے۔ اچھا، یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، اب تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ کیجیے۔ وہی بچہ جب گھر واپس پلٹتا ہے، ماں جلدی سے پکڑ کر بچے کو نہلاتی ہے، اس کی آنکھوں میں سرما، اس کے بالوں میں تیل لگاتی ہے۔ رات سے یونیفارم پریس کیا تھا کہیں واپڈا والی لائٹ نہ بند کر دے اور بچہ صبح اسکول میں جانے سے لیٹ نہ ہو جائے۔ اس کو پریس کیا ہوا استری شدہ یونیفارم دیتی ہے، ٹائی اس کو اسکول کے یونیفارم کی دی جاتی ہے، بیگ اسکول کے یونیفارم کا لگایا جاتا ہے، کتابیں، پینسلیں، ربر شارپنر تک مائیں خود بستہ دیکھتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی چیز گھر رہ جائے اور بچہ صبح اسکول میں پریشان ہو۔ لنچ باکس اس کے بیگ میں رکھا جاتا ہے، واٹر کین اس کی بغل میں رکھائی جاتی ہے۔ باپ اٹھتا ہے، 50 روپے خرچی اس کی جیب میں ڈالتا ہے، ماتھا چوم کے اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے میٹھی باتیں کرتا اسکول چھوڑ کے آتا ہے۔ 2 بجے وہاں سے چھٹی، 3 بجے ٹیوشن سینٹر، 6 بجے وہاں سے چھٹی، اور مہینے کے بعد ماسٹر صاحب سے ملاقات کر کے پوچھا جاتا ہے کہ جناب میرا بیٹا پڑھائی میں ٹھیک جا رہا ہے نا؟ میں نہیں کہتا بچوں کو اسکول نہ بھیجیں، ان کو ضرور اسکول بھیجیں، یہ بنیادی تعلیم ہے، یہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی گزر نہیں۔ لیکن میرا ایک سادہ سا سوال ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ ضرور سوچیے گا صبح رب کے قرآن کو کتنا وقت دیا تھا اور شام تک دنیاوی تعلیم کے لیے کتنے تڑپتے رہے۔ اور پھر کل کو ماں باپ گلہ کرتے ہیں کہ جناب بچہ ہماری بات نہیں مانتا، ماں کہتی اس کو تو باپ سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، اور باپ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے میں نے اس کی میٹرک ایف اے بی اے کی فیسیں کیسے بھری ہیں، میرے ہاتھوں میں چنڈیاں پڑ گئی مزدوریاں کر کر کے، اور میں نے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ یہ دوستوں کے پاس بیٹھنا تو کوئی کام سمجھتا ہے، لیکن بوڑھا باپ گھر بیمار ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، تو ہماری تو ساری محنت برباد ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں ہماری محنت ضائع نہیں ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں حاصل ہوا، یہ ہمیں پتہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں آپ کی محنت ضائع نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں وہ کیسے؟ تو میں کہتا ہوں آپ نے فیسیں بھری ہیں کیمسٹری پڑھانے کی، گھر میں ٹویٹر آتا تھا، انگلش اور کمپیوٹر سکھا رہے تھے، بچہ کالج میں جاتا تھا فزکس، بایو، ریاضی پڑھنے کے لیے۔ آپ کی محنت تو تب ضائع ہوتی ہے کہ بچے کی میٹرک میں سپلی آ جائے، آپ کی محنت تو تب ضائع ہوتی ہے اس کا کالج میں داخلہ نہیں ہو پائے، محنت تو تب ضائع ہوتی کہ وہ یونیورسٹی میں جو ہے وہ پاس نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے پیسے تو اس چیز کے بنے، فیسیں تو ہم نے ان چیزوں کی۔ تو میں نے کہا کہ معذرت کے ساتھ کیمسٹری نہیں بتاتی کہ ماں کس ہستی کا نام ہے، فزکس کا کوئی قانون نہیں بتاتا کہ باپ کس ہستی کا نام ہے، ریاضی کا کوئی کلیہ نہیں بتاتا کہ ماں باپ کے ساتھ بات کیسے کرے۔ یہ سبق فزکس، کیمسٹری، بایو یا ریاضی نے نہیں پڑھانا تھا صاحب، یہ سبق یا رب کے قرآن نے یا محمد کی مٹھی بولی نے سکھایا۔ لیکن ہم نے نہ قرآن پڑھایا نہ حدیث پڑھائی، اچھا نتیجہ وہ مانگ رہے جو قرآن اور حدیث سے پیدا ہو۔ دیکھو سادہ سی بات ہے، آپ بیکری پہ چلے جائیں اور آپ کہیں کہ جناب 1 لیٹر پیٹرول دے دیں تو وہ کیا کہے گا بھائی یہ چیزیں یہاں سے نہیں ملتی۔ آپ کسی پیٹرول پمپ پہ چلے، آپ پیٹرول پمپ پہ چلے جاؤ کہ جناب 1 درجن انڈے اور 1 بریڈ دے دیں، وہ کہ بھائی جان یہاں سے یہ چیزیں نہیں ملتی۔ آپ اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، منتیں کریں، یا آپ اس سے لڑ پڑیں، یا اس کو کہ میں آپ کو 1000 کا دے دوں لیکن مجھے یہیں سے پیٹرول کی بجائے آپ انڈے اور بریڈ دے دیں، وہ کہے گا بھائی جان یہ یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ملتی۔ اسی طرح آپ بچوں کو اسکول بھیجیں، کون کہتا نہ بھیجیں؟ ضرور بھیجیں، آپ بیٹے کو کالج تک پہنچائیں، اس کو ڈاکٹر بنائیں، اس کو انجینئر بنائیں، بڑی بڑی ڈگری اس کو دلوائیں، لیکن یہ طے تو کریں کہ وہاں سے ملے گا کیا۔ مجھے پچھلے دنوں کسی نے کہا خاندان میں جو ہے وہ طلاق ہو گئی ہے اور لوگ بات کر رہے تو کسی صاحب نے کہا پتہ نہیں کیسی عجیب بات ہے، بات ماننے میں نہیں آتی،
کتنا سمجھدار لڑکا تھا اور اتنی اس نے پڑھائی کی، اتنی تعلیم کی، اس نے کیسے اتنی جلدی طلاق دے دی؟ تو میں نے کہا کتنا پڑھا ہوا تھا؟ کہنے کہ وہ 16 جماعتیں پڑھا. میں نے کہا کیا کیا تھا اس کو؟ کہتے ہیں MBA کیا ہوا. میں نے کہا جناب MBA کی کتابیں نہیں بتاتی کہ گھر کیسے بسا، کسی کی بیٹی کی عزت اور خاندان کے رشتوں کا تقدس یہ MBA کا مضمون نہیں ہے جناب. MBA کی ڈگری کی بنیاد پہ 60 70 80 ہزار کماتا ہے. وہ 16ویں گریڈ کا افسر ہے، وہ 17ویں گریڈ کا آفیسر ہے، وہ مختلف شعبہ جات میں بڑی بہارت کرتا ہے. تم ضرور بچوں کو اسکول بھیجے، لیکن طے کرنے وہاں سے ملے گا کیا؟ آپ کے بچے کو ضرور جانا چاہیے، یہ ضروری ہے، لیکن وہاں سے ملے گا کاغذ کا ایک ٹکڑا جس کی بنیاد پہ آپ کا بیٹا 60 70 80 ہزار پہ عزت کا روزگار کمائے. اور یہ ضروری ہے، حلال کمائے، 100% سچائی کے ساتھ کمائے. تو یہ تو شریعت نے اس کے اوپر فرض قرار دے دیا، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ سمجھ لینی چاہیے وہاں سے ملے گا کیا. اس کے بعد آپ کا بیٹا افسر بنے، ڈاکٹر بنے، وہ بہت اچھا انجینئر بن جائے، وہ 16ویں 18ویں گریڈ تک پہنچے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ بات طے شدہ ہے، اپنے بیٹے کے لہجے میں ادب، آنکھوں میں حیا، تنہائی میں پاکیزگی پیدا کرنی ہے. اسے سونے رات کا قرآن پڑھانا، یہ نصاب قرآن کا ہے، یہ پاک قرآن کی، یہ مضمون قرآن کا ہے. لیکن اگر یہ نہیں حاصل کیا تو جتنا مرضی آپ جہاں مرضی لے دیکھو. میں نے اگر ملتان آج آنا تھا تو میرا رخ اس سمت تھا، لیکن اگر میرا رخ پنڈی کی طرف ہوتا اور میں یہ امید لگا بیٹھتا کہ میں ملتان آنے والا ہے اور میں بڑا مجاہدہ کر کے سرکار میں آ رہا ہوں، تو میں جتنا مرضی آگے چلا جاؤں، جب سمت ہی درست نہیں ہے تو جو جہاں جا رہا ہے اس کو یہ کلیئر تو میں کیوں جاتا ہوں؟ ہمارا ایشو یہ ہے، نہ ہم ادھر تندہی کے ساتھ گئے نہ ادھر آئے ہیں، اور بعد نتیجہ یہ ملا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ہماری دنیا سیدھی ہو رہی ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ کاروبار دام سے چل رہا ہے کہ محنت سے چل رہا ہے. ہمیں یہ بھی کنفیوژن ہے، یہ اسی وجہ سے کنفیوژن ہے. کاروبار صحیح محنت سے چلتا ہے، دیانتداری سے چلتا ہے، یہ تعلیم سے قومیں آگے بڑھتی ہیں. لیکن نہ ہمیں وہ سمجھ آ رہا ہے نہ ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے. ہم اخلاقیات بھی جا کے انگریز کی گورے کی کتاب پڑھ کے لینا چاہتے ہیں، تو جہاں سے ملتا وہاں سے لے لیجیے. اسلام اسی مزاج کے لیے انسان کو وسعت دیتا ہے. لیکن ہم آج تک یہ طے ہی نہیں کر پائے ہیں. تو خیر بات بکھر نہ جائے. دوسرا بنیادی حق یہ ہے بچے کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا سکھائیے، اور جب وہ پڑھ لے تو اس کے بعد یہ نہیں کہ سب کو مٹھائی کا ڈبہ دیا اور سوٹ دیا اور پھر ہم نے کہا کہ حضرت کل سے آپ نہ آئیے گا. ماشاءاللہ بچے نے روانی سے پڑھنا سیکھ لیا، اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس رمضان میں بھی اس نے 3 مرتبہ اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھا ہے، اور پوری قوم کی دوڑ لگی ہوتی ہے. تو وہ فجر میں مسجد میں جائیں تو آپ بھی دیکھ لیجیے گا کہ ایک نظر ہماری گھڑی پہ ہوتی ہے اور دوسری ہماری تیز سے. جن کو اوپر سے پڑھنا بھی آتا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں بس پارا ختم ہو جائے، اور وہ یہی سمجھ رہتے ہیں یہی سب کچھ ہے، جبکہ یہ سب کچھ نہیں تھا. اصل تو تھا اس کا تیسرا مقصد، اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ کہ قرآن کہتا ہے. یہ آج تک تڑپ نہیں پیدا ہو سکی رات کے قرآن کا مزاج کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے. ہمارے اندر یہ شوق ہی نہیں پیدا. یقین جائے کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ بندے کو دنیا جہاں کی باتوں پہ تبصرے کرنے آتے ہیں. یہ بھی سیاست کا جہاں دور واپس پلٹا ہے تو دیکھو کیسی کیسی بیٹھکیں آباد ہیں، اور 3 گھنٹے ہم مدِ مقابل کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتے. ہند سندھ کے انقلابیں ہم منا دیتے ہیں، اور کیا کیا ہے. 7ویں طے کے اندر بھی کسی شخص نے کچھ کہا تو ہمیں زبان نہیں آتی. فلاں ٹاک شو کے اندر فلاں نے یہ کہا، فلاں ڈیٹا یہ کہتا ہے، فلاں ڈیٹا یہ کہتا ہے، فلاں پولنگ اسٹیشن پہ یہ ہو گیا، فلاں سال یہ ہوتا، پچھلے سال یہ ہوتا، کون کتنی بار لوٹا، کس نے کیا، سارا ہمیں مدِ مقابل کا یاد ہے. لیکن ہمیں نہیں پتا تو یہ نہیں پتا 30 پاروں میں رب نے کہا. اس کے لیے سوچ ہی نہیں پیدا ہوئی، اس کے لیے تفکر ہی نہیں پیدا کیا گیا، اس کے لیے تڑپ ہی نہیں پیدا ہوئی، یہ کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے. اور کاش کہ ہم اس کے اوپر غور کریں اور ہم دیکھیں کہ قرآن کا مطلب، معنی اور مفہوم کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے. نعرہ تکبیر. تو تیسرا مقصد یہ ہے ہم اس کو سمجھنے کی تڑپ تو جاری کریں. 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، زندگی کا ایک طویل حصہ بیت گیا. ہم نے بیٹیوں کی شادیوں کی، ٹرک بھر کے جہیز دیے، بیٹوں کے پلاٹ بنائے، بیرون ملک بھی بیٹوں کو بھیجا. برادری کا، خاندان کا نہ خون، نہ عقیقہ، نہ ولیمہ، کوئی رسم، کوئی محفل، کوئی
ہم نے جو ہے وہ فنکشن مس نہیں ہونے دیا، لیکن 60 سال کی زندگی بیت گئی، کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کل رب کے حضور حاضر ہوں گا تو رب نے یہ پوچھ لیا میرے بندے تو برادری کے لیے، خاندان کے لیے، رشتوں کے لیے، دوستوں کے لیے، اولاد کے لیے، سب کے لیے اتنا وقت نکالا، تجھے زندگی میں اتنا وقت بھی نہ ملا کہ میں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 30 پارے میں نے تیری ہدایت کے لیے اتارے تھے، اور تم نے کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا کہ رب نے کہا کیا۔ تم نے سنا بھی تو قوالوں کو، تم نے سنا بھی تو لوگوں کی باتوں کو، کاش کہ تو کبھی اپنے رب کی بات بھی سنی ہوگی، تو نے اپنے رب کا کلام بھی کھولا ہوتا۔ آج تو فیصلہ اس قرآن کے مطابق ہو، آج تو اس قرآن کی بات سنی جائے گی، آج تو قرآن جس کو کہے گا وہ جنت پہ جائے گا، لیکن اس وقت ہم ڈاٹا پچھتاوا ہوگا، لیکن اس وقت کا پچھتانا سارے ہو کچھ کام نہیں آئے گا۔ آج مجھے اور آپ کو مطالعہ سے کہ میں اور آپ اپنا وقت اس کام پہ لگا، اور یہ بہت مشکل کام یہ بھی نہیں ہے۔ میں کئی مرتبہ دوستوں کی توجہ دلاتا ہوں، الحمدللہ تمام دینی مدارس کے اندر ہر کلاس کے اندر ترجمہ القرآن کلاس کا پیریڈ موجود ہے۔ آپ کسی کے لیے بھی مدرسہ میں چلے جائیں، علامہ صاحب سے نظر ترجمہ والی کلاس کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس کا ٹائم مجھے بتا دیں، وہ آپ کو بتائیں 7 بجے سے لے کر مختلف پیریڈ ہے، جو 40 منٹ آپ کے پاس ہے آپ آ کے بیٹھ جائے گا۔ یہ ترتیب بنائی جا سکتی ہے اپنی مرضی کا ٹائم حاصل، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ خود ترجمے والا قرآن مجید پکڑیے اور ایک نسخہ اپنا مختص کر لیجیے، اپنے دفتر میں، دکان میں، مزدوری والے اڈے میں رکھ لیں اور اردو کا ترجمہ اس کے اوپر سے دیکھ کر پڑھیے۔ روزانہ کی 8-10 آیات پڑھے، جہاں سے سمجھ نہ آئے وہاں پہ نشان لگا، جہاں سے سمجھ نہ آئے وہاں پہ نشان لگا۔ 8 دن بعد 15 دن بعد کسی مفتی صاحب سے، کسی علامہ صاحب سے رابطہ کرے اور اس کو کہ حضرت انتہائی اہم موضوع ہے، آپ کا آدھا گھنٹہ چاہیے، آپ مجھ پر شفقت فرمائیں۔ الحمدللہ گئے گزرے دور میں بھی ایسے اہل حق موجود ہیں جو ہر وقت میسر آتے ہیں اور ساتھ تو خوشی سمجھ کے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں ایک مرتبہ جہاں جہاں سے سمجھ نہیں آیا وہ سیکھ لیں، جو پڑھا ہے وہ علامہ صاحب کو سنا دے کہ حضرت یہ میں نے یہ مطلب سمجھا، کیا میرے رب نے یہ کہا۔ یقین جانے ایک مرتبہ زندگی میں قرآن پڑھ لیں، زندگی کے سارے دکھ، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ہماری وجہ یہ ہے کہ ہم آج پریشان ہیں، دکھ ہیں، ٹینشنز ہیں، وجہ یہ ہے ہم اپنے مینول موڈ پہ چل رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھو یہ موبائل ہے تو اس سے اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے قوانین کے مطابق اس کو چلانا پڑے، اور اگر آپ کے میں ان قوانین کو نہیں مانتا تو فائدہ بھی اٹھا سکتے، پھر ایک بوجھ ہے جو آپ نے اٹھایا ہوا، اور جس کو جتنا اس کے رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرنے آگے اور اس کے فارمولا سمجھ آگے اس کی زندگی اتنی آسان ہوگی۔ ہمارے ایک دوست ہے، ان کا سب کچھ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، جب کوئی بات پوچھے، کوئی کتاب پوچھے، کوئی حوالہ پوچھے، وہ اسی میں سے نکال کے فوری شیئر کرتے کہتے ہیں میں آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ جس کو جتنا سمجھ آئے، شروع میں جب یہ آیت علماء نے جو ہے وہ محسوس کیا کہ یار اتنا بھاری ہے، الگ سے جو ہے جیب میں رکھنا پڑتا ہے، بعض لوگوں نے بھی کہا کہ وہ بٹنوں والا سادہ سا کال ہی تو کرنی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے انٹرنیٹ کی صورت میسر آئی تو لوگوں کو پتہ لگا لاکھوں کی کتابیں یہاں پہ مفت میسر آ جاتی۔ ایک کارپینٹر کو پتہ لگا کہ میرا کاروبار اس سے بہتر ہو جائے گا، جبکہ انگلش کے اندر موبائل ہے تو اس نے اپنی ضرورت کے مطابق اس کو سیکھ لیا۔ بلکہ میں نے ایک نابینا شخص کو دیکھا کہ جو اس کو استعمال کر رہا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، تو میں نے کہا تو کہ میں نے ہینڈ فری لگائی ہے، اس کے اندر ایک سافٹ ویئر کیا ہے جو آواز سے بتا دیتا ہے میں نے کیا کرنا، مجھے نظر نہیں آتا لیکن میں اپنی ضرورت کے لیے اس کو سیکھ لیا۔ ایک بوڑھے بابا جی کو میں نے دیکھا ہے تو وہ بھی اپنی ضرورت کے مطابق اس کو سیکھ لیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت بابا جی اس کے اندر بیٹے کی ویڈیو کال بھی مل جاتی ہے، تو اس بابا جی کو پتا ہے کہ بیٹے سے ویڈیو کال میں بات کیسے ہوتی ہے۔ یہ تو انگلش میں تھا، یہ تو انگریزی میں تھا، لیکن ہر بندے نے اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر لیا۔ یار اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی طلب ہوتی، کوئی تڑپ ہوتی تو قرآن بھی سمجھ آتا، کوئی بندہ مل ہی جاتا جس سے ہم پوچھ لیتے کہ حضرت اس کا کیا ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں یار یہ فلاں فنکشن بتا دیں، فلاں سافٹ ویئر بتا دینا کیسے استعمال کرنا، فلاں ایپ کیسے استعمال کرنی ہے مجھے بھی بتا دیں۔ سب نے یوز کرنا سیکھ لیا، سب نے استعمال سیکھ لیا، لیکن یہ طلب ہے، یہ طلب ہے، جب طلب ہوئی تو سب کچھ آ گیا، لیکن طلب بھی کوئی نہیں تو پھر میں کسی سے خطاب کیا تو کوئی صاحب کہہ رہا ہے ہمیں تو آج تک کوئی سکھانے والا نہیں ملا۔ میں کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، کسی نے آج تک کہا مجھے موبائل چلانے والا سکھانے والا نہیں ملا، ہر کوئی سیکھ لیتا، اپنی ضرورت کی طلب ہے، طلب تو پیدا کی جائے، تڑپ تو اجاگر کی جائے کہ یہ رب کا کلام ہے اور میں نے اس کو سیکھنا ہے۔ اب اتنے لوگ بیٹھے ہیں ٹھٹھتی سردی میں اپنا وقت نکال کر آئے ہیں، میں آپ کو بڑے درد دل سے دعوت پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ قرآن مجید کو ترجمے سے ضرور کریں،
یقین جانیے جو ہر روز نیا فتنہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں کتنے کیس ہیں جن کے بارے میں ہم پوچھیں گے، کتنے کے بارے میں ہم کہیں گے کیا سیکھی ہے، کیا کر، کیا ساری زندگی ہم اسی طرح باہر زندگی گزاریں گے؟ نہیں، ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور جب ہم نے قرآن کسی عالم کی سپرویژن میں اچھی طرح سیکھ لیا ہوگا تو پھر جب کوئی بڑے فتنے کا کلپ آئے گا تو ہم اس کو آ کے کہیں گے یہ غلط ہے، میں نے دین رب کے قرآن سے سیکھا، میں نے اپنی اولاد کو بھی قرآن سے دین سکھایا۔ یہ کرنے کا کام ہے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے سمجھ لینے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ ہم صرف تقاضۂ عمل ہے، اور اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو مقصود پھر بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس دور میں ایک بڑا فتنہ آج یہ بھی ہے کہ تقاریر تو بہت ہیں، ایک شخص نے 10 سوشل میڈیا کے کلپس اپنے سے لگائے ہوئے ہیں، ہم سینکڑوں کلپس مختلف گروپس کے اندر بھی سن رہے ہیں، سینکڑوں پیجز بھی ہم نے لائک کی ہیں، روزانہ فیس بک پہ بھی شیئرنگ ہو رہی ہے، واٹس ایپ بھی جب بولیں تو کتنی اچھی باتیں، اخلاقی چیزیں ہمیں شیئر کر دی جاتی ہیں، حدیث بھی شیئر ہو رہی ہے، قرآن کی آیات بھی شیئر ہو رہی ہیں، لیکن مساجد اسی طرح ویران ہے۔ اگر اتنا اچھا ڈیٹا، اتنی اچھی آیات، اتنا اچھا احادیث کا مجموعہ شیئر ہو رہا ہے تو کوئی فرق پڑ جانا چاہیے تھا، لیکن تب تک نتیجہ نہیں آئے گا جب تک عمل کا مزاج نہیں بنے، اور اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اسی کو ایک کام سمجھتے ہیں اور ہم اسی کے ذریعے انقلاب لانا چاہتے ہیں، جبکہ انقلاب عمل کے ساتھ آتے ہیں، علمی اور فکری نظریاتی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنے سے کچھ حاصل ہوگا۔ صرف سبحان اللہ کی اٹھ کے چلے گئے اور پھر وہیں پہ کھڑے جہاں سے آئے تھے تو اس کا مطلب ہمیں حاصل کچھ بھی نہیں۔ اس کی سادہ سی مثال یوں سمجھ لیجیے، جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے رپورٹس دیکھی، نبض دیکھی، چند سوالات کے بعد تشخیص کر دی کہ ہمیں بیماری یہ ہے، اس کے اسباب یہ ہیں، علت یہ ہے، وجوہات یہ ہے، اور پھر اس نے نسخہ بھی لکھا، پرہیز بھی بتایا، علاج بھی بتایا، تو ہم بڑے مطمئن گھر واپس پڑھ گئے۔ اہل خانہ نے پوچھا کہ بتایا ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا تھا؟ تو ہم نے کہا یار حد ہوگی، کمال ہو گئی، اتنا دانا بینا شخص تو میں نے دیکھا ہی نہیں، بالکل نفس پکڑتے ساری باتیں۔ ہم دفتر آئے تو کولیگز نے پوچھا کہ جناب وہ کیا بنا تھا کل آپ گئے تھے رپورٹس چیک کروانا تھا، تو آپ نے پھر 10 منٹ ڈاکٹر کی تعریف میں لگایا اور کہا یار بہت دانا بینا شخص ہے، ایک بار وزٹ ضرور کیجیے۔ پھر آپ مسجد میں آئے تو نمازی حضرات نے پوچھا کہ جناب وہ کیا بنا چیک اپ کا رپورٹس کا، آپ نے پھر 10 منٹ ڈاکٹر کی تعریف میں لگایا۔ نسخہ میری جیب میں ہے، نہ میں استعمال کرتا ہوں، نہ پرہیز کرتا ہوں، نہ واک کرتا ہوں، نہ علاج کی طرف بڑھتا ہوں، میں سارا دن بھی ڈاکٹر کی تعریف کروں تو مجھے بتائیں کہ میری بیماری ٹھیک ہو سکتی نہیں، قطر ٹھیک ہوگا۔ اور اگر مجھے یہ بیماری کے ساتھ ایک اور بیماری لگ جائے کہ میں روزانہ نیا ڈاکٹر چیک کرنے چلا جاؤں، کبھی ادھر سے سنوں، کبھی ادھر کے پاس جاؤں، کبھی اس کے پاس جاؤں۔ اب میں تو گیا تھا ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے، لیکن اب مجھے ایک اور بیماری لگی ہے، میں روز ڈاکٹر ہی چیک کرتا ہوں۔ اچھا پھر میں مطمئن بھی میرا علاج ہو گیا، پھر میں مطمئن بھی میں نے آج اس مہینے میں 13 محفلیں اٹینڈ کی اور پھر میں نے روزانہ میں 2 گھنٹے کا خطاب بھی سنتا ہوں۔ اب مجھے ایک نئی بیماری لگ گئی ہے کہ میرا گزارا نہیں ہوتا نئی محفل سننے کا، تو معذرت کے ساتھ ہمیں محفلوں کو سننے کا چسکا لگ گیا۔ اب ہم بھول ہی گئے کہ ہم محفل میں گئے کیوں تھے یار، 20 سال ہو گئے محفلیں اٹینڈ کرتے ہوئے، 25 سال ہو گئے تنظیم کے اندر موجود ہوں، عادت ابھی تک نماز پڑھنے کی بھی نہیں پڑی، رات 1 بجے تک جلسے میں بیٹھتا ہوں، آج بھی مہمان خصوصی میں ہی ہوتا ہوں، آج بھی میں سالانہ جلسہ قضا نہیں ہونے دیتا، تو میں بھول ہی گیا کہ میں محفل میں جاتا کیوں تھا، میں بھول ہی گیا کہ میں اب اور مسئلہ کیا بن گیا، اب مجھے علماء کے ساتھ سیلفی بھی چاہیے، اسٹیٹس ویڈیو کلپ بھی چاہیے، خالی فوٹو سے میرا گزارا بھی ہوتا ہے، پھر بٹن دبا کے تو ایک کلپ بھی بن گئی۔ اب میں بھول ہی گیا کہ میں گیا کیوں تھا، اب مجھے مشہور ہونے کا بھی ایک مرض لگ گیا، لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں میرا بڑا اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، تو بھول ہی گیا، انسان ذہن سے گزر ہی گیا کہ مسجد میں تو آئے تھے، قرآن حدیث سننا تھا۔ اچھا جب نیچے والوں کا یہ حال بنا تو ادھر بیٹھنے والے بھی اسی کھیل میں مصروف ہو گئے، احساس ہی نہ۔ آج حالت یہی ہے، یقین جانیے یار کبھی ایسے ہوا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپوائنٹمنٹ لی، 3000 روپے فیس دی، اس نے بتایا 26 تاریخ کو 4:10 پہ آپ آ جائیے گا اور 20 منٹ آپ کے۔ اب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، کلینک میں انٹر ہوئے، جیسی آپ کی باری آئی اور آپ نے ڈاکٹر کو اپنا مرض بتایا تو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ سبحان اللہ کے، تو آپ کیوں نہیں سنائیں؟ ڈاکٹر آپ کو لطیفہ سنائے، پھر کہ ہاتھ اوپر کر کے جو ہے زور سے نعرہ لگاؤ تو آپ کو غصہ آئے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے لیے 3000 روپے فیس دی، ٹائم نکالا، وقت لے کر آیا ہوں، تو میں تو اپنی بیماری کا حل کروانے آیا تھا،
تو ڈاکٹر صاحب آپ تو سبحان اللہ کروا رہے ہیں، آپ لطیفہ سنا رہے ہیں، ڈاکٹر بتایا کہ میں صبح آیا تو اٹھا تو یہاں ہوا، پھر یہاں پہنچتے تک مجھے اتنا وقت لگا، پھر آ کے میں نے یہ کیا، تو آپ کو غصہ آئے گا کیوں؟ آپ کو کلینک میں 26 تاریخ کو 4:10 پر جانے کا مقصد پتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ہٹنے بھی لگے تو آپ نے کہا حضرت میں کھانا پینے کی وقت دے کے 3000 روپے فیس پڑ گیا، مجھے ادھر تو ان کی کہانی سنائے، مجھے بتائیں میرا مرض کیا ہے۔ یار ہم نے 3000 روپیہ دیا ہو، ہمارا مقصد ہمیں پتا ہو کیوں ہے۔ 10 منٹ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، ہم ڈاکٹر کو تیسری بات نہیں کرنے دیں، ہمیں غصہ آئے گا یہ کیا کر، لیکن ہم مسجد میں آئے تھے کہ امت کی آنکھوں سے حیا رخصت ہو گیا، بیٹی کے سر سے چادر ردا اتر گئی اور امت گناہوں کے اندر دلدل پہ گری پڑی ہوئی ہے، اور حرام خوری، کرپشن اور دھوکہ، فراڈ، کیا کچھ ہے جو معاشرے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ہم نے کسی کو بلایا، چاہیے تو یہ تھا وہ قرآن اور حدیث سے ان بیماریوں کا علاج بتانا، لیکن ہمیں اور بڑا مسئلہ یہ، وہ تو جو کر رہا ہے وہ کو بھی کہتا ہے آپ اوپر کر کے نعرہ لگاؤ، کبھی کہتا ہے جس نے مدینے جانا سبحان اللہ تو کبھی درخت لگواتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ ہمیں کبھی غصہ نہیں آیا، کسی سنجیدہ شخص کو بھی احساس ہی نہیں ہوا، کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بلایا کس نے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم آئے کس لیے، لیکن اس کو کلیئر پتہ ہوتا ہے، وہ 60,000 ایک گھنٹے کا لے کر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ خوب اچھی طرح مجمع گرم کر کے وہ نکل جاتا ہے، اور پھر ہم سوچتے رہتے ہیں، صبح لوگ پوچھتے ہیں کیا ہو گیا آپ ہوگی، کیا ہو گیا، کہ کمال ہو گیا، بڑا کہا کیا تھا اس نے، اب کیا بتائیں اس نے کیا کہا، تو اس نے سر لگائی، شعر سنائے، لطیفے سنائے، تو کیا بتائیں 60,000 میں ہم نے یہ لطیفے سنے، اب بتاتا کوئی بھی، سارے کہتے ہیں حد ہو گئی، لطف آ گیا، کمال ہو گیا، ہوا کیا تھا بتاؤ تو صحیح صاحب، لیکن بتاتا کوئی بھی نہیں، کیونکہ اب سر لگا کے شعر تو ہمیں سنانا نہیں آتا، لطیفہ ہم سنائیں تو یہ شرمندگی کی بات ہے، رات تو ہم لوٹ پوٹ رہے اس نشے میں، اور صبح جب اٹھے تو ہمیں پتا کوئی نہیں لگا۔ کاش ہم اقبال نے کہا تھا میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اپنے تو بنے یار، اپنے لیے تو سوچیں کہ ہم نے 2 گھنٹے نکالے، پورا مہینہ تیاری کی، ہمیں حاصل کیا ہو، مقصود کے اوپر نظر اگر ہو، آنے والے کا مقصد کلیئر ہو تو 10 منٹ پر اٹھ کے کرا دے گا، تو کہے گا یہ وہ محفل نہیں جس کے لیے میں آیا، لیکن نہ بلانے والوں کو پتا ہے، لیکن آنے والے کو خیر کلیئر پتا ہوتا ہے، تو اگر آج بلانے والوں کو بھی پتا ہو تو پھر آنے والے کو بھی، دونوں ایک پلیٹ فارم پہ جب جو ہے وہ زوردار خطاب شعلہ بیانی کے ساتھ عشق رسول بیان کرتا ہے، تو جس نے 60,000 بھرا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کتنا بڑا عشق رسول کا رشتہ ہے، اس کو کلیئر ہوتا ہے کہ کتنا بڑا عشق رسول میں لے کر آیا 2 گھنٹے کو یہ، اور کتنی منٹوں کے ساتھ یہ آیا ہے، تو پھر بھی وہ آنکھیں بند کر کے لوگوں کے کہ سناؤ مزہ آیا کہ نہیں آیا، تو پھر اس کی بھی موج ہے، اس کا مطلب وہ بھی کسی اور مقصد کے لیے بلا رہا تھا کہ اس کا بھی فلیکسوں پہ نام اچھا آیا، اور خوب اس نے بھی جاتے ہوئے کہا اس جیسا تو ہے ہی نہیں، حضرت نے کمال کر دیا، ان کی سالانہ محفل ہوتی ہے، تو پھر اس کا مطلب دونوں کا مقصد، اس کا بھی مشہور ہونا مقصد ہے، اس کا بھی کچھ اور مقصد تھا، تو پھر تو کمٹمنٹ پوری ہے، کاش ہم سنجیدگی سے اس کے اوپر سوچیں۔ کاروبار کے اور بڑے طریقے ہوتے ہیں، یہ دین کی دعوت ہے، میں بڑے درد دل سے آپ کو کہتا ہوں عمل کے راہی بنیے گا، کسی دھوکے میں نہ رہیے، میں یقین جانے میں کہتا ہوں قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن میں کسی ایک جگہ پہ بھی رب نے مفت جنت کا اعلان کیا، کسی ایک جگہ پر نہیں کہا تم جیسی مرضی زندگی گزار لینا تمہیں جنت عطا کر دیں گے، قرآن نے یہ نہیں کہا، یہ نقیب کا گلا چلتا ہے وہ جنت اس میں بانٹ کے چلا جاتا ہے، پیر کی پیری مریدی چلتی ہے وہ بھی جنت بانٹ کے نکل جاتا ہے، خطیب بھی جوش خطابت میں بشارت سنا جاتا ہے، قرآن نے کسی جگہ پہ مفت جنت کا اعلان نہیں کیا، قرآن نے تو کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنی بات پہ کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، حالانکہ بھی آزمائش تو ہوئی نہیں، ابھی پرکھا تو کیا ہے، قرآن نے تو کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، قرآن نے تو یہ کہا، قرآن نے کہیں میں نے کہا مفت جنت کی مانگی، قرآن نے پورا نصاب دیا، پورے اوصاف گنوائے، پوری خوبیاں گنوائی، جن میں یہ خوبیاں ہوں گی وہ جنت والے، قرآن نے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جنت میں کون جائیں گے، قرآن نے پورا نصاب دیا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم، قرآن نے مفت میں جنت نہیں مانگی، وبالاسحار هم یستغفرون، جو سحری کے وقت اٹھ کے اپنے رب سے بخشش مانگا کرتے ہیں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، وہ جو مال میں سمجھتے تھے یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے، یہ امانت ہے، اس پہ حق ہے سائل کا بھی محروم کا بھی،
جو دن کو راہ خدا میں بانٹتے، دکھیوں کے کام آتے، راتوں کو کم سوتے، اللہ کے حضور بخشش مانگتے، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جنتی ہیں، یہ لوگ جنتی ہیں، ان کو ایسے لوگوں کو جنت ملے گی۔ تو مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک بار قرآن پڑھنا ہوگا۔ یقین جانیے قرآن پڑھے کہ سارا نشہ ہی اتر جائے گا۔ ہم کیا سوچتے تھے اور قرآن میں داستان کیا نکلی، قرآن کی بات کیا نکلی۔ تو کسی دھوکے میں نہ لیجیے گا، اپنے قرآن کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ تعلق جوڑے۔ اتباع رسول کی سیر حاصل گفتگو آپ نے سماعت کی، عمل اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ رسول اللہ کی سنت کو، ان کے طریقہ نور کو اپنایا جائے۔ اور قرآن مجید کا 5واں حق یہ ہے، اس کی دعوت اوروں تک پہنچائی جائے۔ اب دعوت کیسے پہنچائے گی، پورا مضمون ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اپنا کردار مؤثر ہے۔ آپ کا کردار، میرا اور آپ کا کردار ہی لوگوں کے لیے دعوت بنے۔ سادہ سی بات ہے، جن لوگوں کو شوگر ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں جناب آپ کی شوگر کتنی، شوگر آپ کی، وہ کتنی شوگر بتاتے ہیں۔ اچھا کسی کو پتا لگا یار اس شخص کو شفا ہو گئی ہے، کہتے میری تو بالکل صحت رہتی ہے، 6 ماہ ہو گئے، میں نے 3 بار ٹیسٹ کرایا، بالکل فٹ ہوں۔ تو ساتھ ہی لوگ پوچھتے ہیں آپ کو آرام کہاں سے ہے، کس ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تھا، کون سا نسخہ استعمال کیا تھا بتائیے۔ اب وہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا، لیکن وہ جہاں جاتا ہے لوگ پوچھتے ہیں یار آپ کا ویٹ کیسے کم ہو گیا، آپ کو تو بلڈ پریشر کا ایشو ہے، گولی چھوڑ دی، کہتے کیسے۔ اب وہ خود نہیں بتا، لیکن اس کا صحت مند ہونا یہ لوگوں کو بتاتا ہے۔ کولیگز پوچھتے ہیں، دوست پوچھتے ہیں، شاگرد پوچھ لیتے ہیں، اساتذہ پوچھتے ہیں بیٹا یہ کیسے مینج کیا آپ نے، ہمیں بتائیے۔ شفا یاب ہونا تو اشتہار نہ بھی لگائیں، لوگ پوچھ لیتے ہیں۔ میں اپنے ورکرز کو، دوستوں کو اکثر کہتا ہوں جس فیکٹری میں کام کرتے ہو اتنی دیانتداری سے کام کرو، مزہ یہ ہے تمہاری فیکٹری کا کوئی دوست یا تمہارا سپروائزر یا تمہارا مینیجر تم سے پوچھے 12 سال ہو گئے میں نے تمہاری زبان پہ جھوٹ نہیں سنا، تم بتاؤ تو صحیح تم نے شفا کا علاج کہا، جھوٹ کا علاج، میں تو اتنی کوشش کرتا ہوں جھوٹ پھر زبان سے نکل جاتا ہے، بتاؤ تو صحیح اتنی دیانتداری سے رزق کیسے کما لیتے ہو۔ کوئی پوچھے گا نا تم سے، جب تمہارے میرے کردار میں چمک ہوگی تو لوگ ضرور پوچھتے ہیں جناب یہ اتنی زیادہ دیانتداری، اتنی احتیاط کہاں سے ملی۔ لطف یہ ہے تم بطور حوالہ کرو، یہ شفا مجھے رب کے قرآن سے ملی ہے۔ تم بھی ذرا ایک بار قرآن پڑھو، دیکھنا قرآن سارے گناہ چھڑا دے گا، تمہاری روح میں اپنی روشنی پیدا کر دے گا۔ لیکن اگر ابھی تک ہماری اپنی زندگی نہیں بدلی تو خوشبو کو، پھول کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، کبھی آپ گزر رہے ہو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اعلان تو نہیں کرتا میں گلاب یہاں رہتا ہوں، میری طرف ذرا دیکھیے میں گلاب ہوتا ہوں، گلاب کے قریب سے گزرے تو پلٹنا پڑ جاتا ہے، یہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو جب شفا ہوگی قرآن کی آیتوں سے ہم جڑے ہوں گے تو گزرتے ہوئے فیکٹری کے دوست اور جاب ہولڈرز، سپروائزر سے پوچھیں گے۔ اور میں کہتا ہوں اصل دعوت یہ ہے کہ جب 30 دن کے بعد میں اور آپ محمد درس قرآن کی خانے وار میں دعوت پیش کریں تو لوگ کہیں یار یہ جہاں جا کے قرآن سنتا ہے اس کا مطلب ہے مجھے کوشش کرنی چاہیے، قرآن کے اندر شفا موجود ہے، تو مجھے اور آپ کو قرآن سے شفا حاصل کرنی ہے اور اپنے کردار کو اتنا مؤثر کرنے کہ خوشبو چاردانگی عالم میں خود بخود پھیلتی چلی جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا